بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، امریکی اخبار وال اسٹریٹ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ ایران کے خلاف فوجی کارروائی کے مزید آپشنز پر غور کر رہے ہیں، جن میں ابنائے حرمت کے قریب واقع ایرانی جزیرہ پر امریکی فوج اتارنے کا امکان بھی شامل ہے۔ اب امریکہ کو اپنی ہار جو ہے وہ ہضم نہیں ہو رہی اور وہ کوئی نئے سے نئے آپشن جو ہے وہ سامنے لا رہے ہیں۔ اور رپورٹ کے مطابق گزشتہ کئی روز کے دوران ہونے والی اعلیٰ سطح کی بریفنگ میں صدر ٹرمپ کو سفارتی کوششوں کے ساتھ ساتھ زمینی فوجی کارروائی کے مختلف آپشن پر بھی بریفنگ دی گئی، اور بتایا گیا کہ ٹرمپ کی زیر صدارت سچویشن روم میں ہونے والے اجلاس میں ایران کے خلاف فوجی دباؤ بڑھانے سے متعلق متعدد تجاویز بھی زیر غور ہیں۔ اور رپورٹ کے مطابق زیر غور آپشن میں فضائی حملے، جوہری سرگرمیوں سے منسلک قلعہ بند تنصیبات پر بمباری، جزیرہ خارج اور دیگر اہم مقامات پر قبضے کی کارروائیاں، جبکہ جوہری پروگرام میں منسلک ٹنل کمپلیکس کو بھی ممکنہ ہدف بنانے کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ اور ایران میں رجیم چینج کے بارے میں ٹرمپ نے بڑا اعتراف بھی کر لیا کہ وہ اس میں ناکام ہو چکے ہیں اور رجیم چینج نہیں کر سکے۔ اور امریکی حملوں میں اب تک 35 لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں اور 300 سے زائد زخمی ہیں، یہ ایران کی تصدیق ہے۔ اور مزید یہ کہ ایرانی توانائی مراکز پر حملوں کا دائرہ وسیع کرنے پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام نے دعویٰ کیا کہ امریکی فوج نے ایران کی جانب جانے والے ایک ٹینکر کو ناکارہ بھی بنایا ہے۔ اور سینٹ کام کے مطابق تجارتی جہاز نے متعدد وارننگز کو نظر انداز کیا اور امریکی ناکہ بندی کی خلاف ورزی کی کوشش کی، جس پر امریکی طیارے نے جہاز کے دھوئیں کے سٹیک کو میزائل سے نشانہ بنایا، اور امریکی فوج کے مطابق کارروائی کے بعد مذکورہ جہاز ایران کی جانب پیش قدمی جاری رکھنے کے قابل نہیں رہا۔ یہ وہ تازہ ترین صورتحال ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اور دوسری طرف امریکی ویب سائٹ نے دعویٰ بھی کیا کہ ایران نے امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس کو نجی طور پر پیغام دے کر خبردار کیا تھا کہ صدر ٹرمپ کے خصوصی مندوب سٹیکوف اور جیرڈ کشنر مذاکرات تک رسائی کا غلط استعمال کر کے اس سے مالی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ میں پچھلے ماہ مذاکرات کے دوران ایرانی حکام نے نائب امریکی صدر کو خبردار کیا تھا کہ وٹکوف اور کشنر کی موجودگی میں دائمی ڈیل نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ یہ دونوں ڈیل سے زیادہ اقتصادی مارکیٹ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ امریکی ویب سائٹ کے مطابق ہیرا پھیری کے ذریعے بنائی کی رقم کی مالیت جون تک تقریباً $9 ارب تک پہنچ جائے گی۔ یہ جو ہے نا، یہ ٹرمپ کے داماد بھی ہیں اور ان کے خصوصی مشیر بھی ہیں۔ یہ دونوں اس جنگ کو کسی صورت میں بھی ختم نہیں ہونے دیتے، اور ہر روز یہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز لے آتے ہیں جس سے اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ اوپر نیچے جاتی ہے، تیل کی قیمتیں بھی کم زیادہ ہوتی ہیں اور یہ پیسے بناتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان انا کیلی نے امریکی ویب سائٹ کی رپورٹ ایرانی پروپیگنڈا قرار دے دیا، تاہم نائب صدر کے قریبی ذرائع نے تصدیق کیا کہ ایرانیوں نے یہ بات برملا گئی تھی کہ انہیں وٹکوف اور کشنر کی موجودگی پر اعتراض ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جنگ سے پہلے مانو سوئٹزرلینڈ میں ہونے والے مذاکرات کے بارے میں بھی ایرانی حکام کا دعویٰ تھا کہ انہیں نظر اندازہ ہو گیا تھا کہ وٹکوف سفارتکاری سے ناواقف تھے، اور انہوں نے یورینیم کی آلودگی سمیت مختلف امور پر ایرانی موقف غلط طور پر پیش کیا، اور وہی غلط تاثر صدر ٹرمپ کو پہنچا دیا گیا۔ اور امریکی حکام یہ چاہتے تھے کہ مذاکراتی ٹیم میں یہ لوگ شامل نہ ہوں اور کوئی ایسے لوگ شامل کیے جائیں جو حقیقی طور پر جو ہے وہ ان پر اس کو کلیئر کر سکیں۔ ادھر ایران نے کویت اور اردن میں بھی فوجی اڈوں پر حملے کیے ہیں اور امریکی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو یہ اس وقت گردش کر رہی ہیں، اور جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات جو ہیں وہ گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں اور جنگ طویل سے طویل ہوتی جا رہی ہے۔ ایران امریکہ کی کشیدگی کے باعث عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں مسلسل چوتھے روز بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور اس سے یہ بات واضح ہے کہ یہ تیل کی قیمتیں مزید اوپر جائیں گی۔ جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ اسرائیل امریکہ میں عوامی رائے کی جنگ ہار رہا ہے، اور وہ ایک سادہ واضح حقیقت ہے۔ جے ڈی وینس نے امریکی پوڈ کاسٹ جو روگن میں گفتگو کرتے ہوئے اسرائیل اور امریکہ کا اتحادی ہے، تاہم وہ امریکی سیاست پر اثر انداز ہونے کی کوشش ضرور کرتا ہے۔ وینس سے سوال کیا گیا کہ کیا وہ امریکی سیاست پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں، جس پر امریکی نیشنل نے جواب دیا کہ جی ہاں، اسرائیل یقینی طور پر اس معاملے میں
زیادہ مؤثر ہے۔ اسرائیل کسی صورت میں بھی یہ نہیں چاہتا کہ امریکہ اور ایران کی جو جنگ ہے یہ ختم ہو، کیونکہ وہ گریٹر اسرائیل کا خواب دیکھ رہا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق صرف 32% امریکی اسرائیل کے بارے میں مثبت رائے رکھتے ہیں، جبکہ 39% اسرائیل کے بارے میں منفی رائے رکھتے ہیں۔ یہ گزشتہ چند برسوں کے دوران ایک بڑی تبدیلی آئی ہے، اور اسرائیل کی حمایت میں سب سے بڑی کمی ڈیموکریٹس اور آزاد ووٹرز میں دیکھی گئی ہے۔ 2013 کے مقابلے میں اسرائیل کی حمایت 34% سے کم ہو کر 17% رہ گئی ہے، اور خاص طور پر نوجوانوں میں اسرائیل کے خلاف جذبات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں۔ ادھر دوسری طرف بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو جن کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ لوگ اب کیا کرنا چاہتے ہیں، اور اس کو کس طریقے سے اس کو سبوتاژ کیا جا رہا ہے، یہ جنگ ختم ہوگی یا نہیں، یا پھر امریکہ مکمل طور پر یہاں سے بھاگے گا، کیونکہ جو ایران نے میزائل مارے اور ان کا ایک جنگی جہاز جو ہے وہ ڈوب رہا ہے، اور اس طرح بہت سارے معاملات ہیں۔ اور اگر چائنا اور رشیا نے بھی اپنا کردار ادا کرنا شروع کیا تو پھر امریکہ کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا، اور اگر اس نے ایران میں زمینی فوج اتاری تو اس فوج کا بہت برا حال ہوگا۔ یہ امریکیوں کو بھی معلوم ہے، اس لیے وہ صرف میڈیا تک محدود ہیں، ابھی تک انہوں نے عملی کارروائی نہیں کی۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ تازہ ترین جو معلومات ہیں آپ تک پہنچی ہیں، ان پہ آپ اپنی رائے دہانی کا اظہار کریں گے، اور میرے ولاگ کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ Subscribe my channel Business Times News for latest political, national, international news. Don't forget to subscribe Business Times News.